میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے. باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے. حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی ہوئی، اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے. تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں. اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں. یہ 20 رکعتیں جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے. یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا. پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں. جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے. وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھی، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق. تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے. اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا. تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے. پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریاکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا وہ اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا. اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی. یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ جو پہلے گزر چکے، ان کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا،
اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال، لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی، اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دیے، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے، اور 3 وتر الگ سے سنت، وہ آپ پڑھیں۔ تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی، 2 رکعتیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں۔ مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں۔ تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی۔ باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، جو پرانی نمازیں چھوٹی ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو وتر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں، اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ کافی ہے۔ تو آٹومیٹکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا۔ البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے، غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا، تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے۔ تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پو پھوٹتی ہے نا، صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے
جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی۔ اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا۔ کوئی 295 نہیں لگی سر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا، مجھے بھی آگی، میں بھی انسان ہوں۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا، اس کو بھی کوئی بزرگ، کوئی امام حنیفہ، کوئی امام شافعی، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے، صحابی کے قدموں سے نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی، تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، وہ بھی سو گئے، کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا، یہ کہانی شریف ہے، یہ مولانا شریف ہے، اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں۔ تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا، تو سورج نکلا جناب، ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور ان کی نماز فوت ہو گئی۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو، نکلیں ہم یہاں سے۔ الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے، اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے، مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ، یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت۔ اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا، اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے، اس کی روٹین نہ بنائے، یہ نا میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی۔ وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں، اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا ہوں، یا جڑی کل والی رہ گئی سی او کر رہے ہیں، بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ لہذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ اور ڈائریاں بناؤ، ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو
بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے. اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو ہی پڑھتا رہے. تو پھر مجبوراً ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی. حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی، تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قضائے عمری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا، ایک تو اتنا بےہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے، وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہے، یہ ال لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے. البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے. اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، فرض خالی پڑھ لینے کافی، عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینا کافی ہے. وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی ہے. یار فجر کے فرض تو پڑھ لو میرے بھائی، سنت آپ نے بے شک پڑھنی ہے، پڑھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنت، جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ ظہر کے بعد والی، تو آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا. تو سنت بھی آپ وقت گزر گئے تو آپ پڑھ سکتے. یہ 12 سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا. اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے. اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزع کے عالم میں بیان کرتا ہے، اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ میں نے 12 رکعتیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی. وہ نزع کے عالم میں تبا تابی جو ہے نا، وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں، اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اسے اللہ جنت میں محل دے گا. اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، پھر وہ جو تبا تابی ہے نا وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابی سے سنی ہے میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. اس طرح اوپر چین کرتے کرتے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہیں ام المومنین، وہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا. اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابعی ہے ان کا بھائی چھوٹا، وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. ان سے آگے جو تبع تابعی سنتا ہے وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں. اور وہ 12 رکعتیں ہیں 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. اچھا بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں بھی زور سے پہلے بتائی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں انہوں نے آبزرو کی تھی، 2 ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہوں. جبکہ الگ احادیث میں جب 12 رکعتیں موجود ہیں تو بخاری میں ہی ہے کہ زور سے پہلے آپ کی روٹین 4 رکعتوں، اور 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. اکٹھی ایک بھی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ بھی یعنی آپ کے لیے جواز موجود ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر سے باقی اصحاب سے موجود ہے کہ وہ جو دن کے نوافل ہیں ان کو اکٹھا بھی 4 رکعتوں کو یعنی سنت موقدہ کو پڑھ لیتے تھے، رات والوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں. تو قضائے عمری کا آپ کے پاس جو یہ برڈن ہے اس کو اپنے آپ ذہن سے اتاریں. نماز جو ساتھ ساتھ ہے وہ پڑھتے جائیں. وطر کے بارے میں بھی آیا ابو داؤد ترمذی میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی رات کو نماز نہ پڑھ سکے، سو گیا، بھول گیا، تو صبح کے وقت وہ پڑھ لے. تو یعنی صبح سے مراد میں تہجد نہیں کہہ رہا، وہ تو افضل ہے، یعنی فجر کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ٹائم رہ گیا. ویسے وہ رات کو پڑھ لے، اشراق کے وقت میں بھی جا کے پڑھ سکتا. اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جناب آج کی فجر چھوٹی ہے تو آج ہی وہ پڑھنی ہوگی. بہتر تو ہے آپ زور سے پہلے اسے پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھی گئی عشاء کے وقت پڑھ لیں. اس لیے کہ سنت موقدہ دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں، رات کو عشاء کے وقت ساری پوری کر لیں 12 رکعتیں، تاکہ وہ الفاظ ہیں دن رات میں جو 12 رکعتیں قائم رکھیں. تو اگر رہ گئی ہیں تو نبی علیہ السلام کی بھی تو رہ گئی تھی، آپ نے بھی اس کو جگہ سے ہٹا کے پڑھ لیا تو 12 کی گنتی آپ نے پوری کی. اس طرح اگر آج ہی فجر رہ گئی نہیں یاد رہی کل پڑھ لیں. اور وہ پھر کئی لوگوں نے بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگلے دن وہ پھر فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھنی ہے، وہ سر جس ٹائم مرضی پڑھیں. اور یہ نمازیں تو وہ ہیں جو آپ فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے، فجر کے فرض کے بعد بھی اور عصر کے فرض کے بعد بھی. یعنی عموماً اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس اوقات میں اور کوئی نماز پڑھی جائے، لیکن قضا نماز کے لیے آپ کوئی بھی وقت سوائے وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت جب وہ سورج کی وہ ٹکیا باہر آ رہی ہو، یعنی وہ گول ٹکیا اس کی،
اور جب غروب ہو رہی ہو اور جب سینٹر میں ہو. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نمازوں کے مکروہ اوقات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے. پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے، ٹینشن نہ لیں. آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے. اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیری بناتے جائیں، وہ معاف نہیں ہوگی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے. باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہر ہے کون حساب رکھ کے کرے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضائے عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں، نمازہ نہیں صرف، وہ روزے بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں. اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی ہے، ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی. جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے آئیں، اور ٹائم قیامت تک ہے. امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد. پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا. بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں. میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو. تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا. تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا، امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے، سنی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے، دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے، وہ سنی نہیں تھے، تو پھر تو اپنی قسمت نو رو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا، نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا، یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے، یعنی ایک محاورہ تھا جسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے، تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا وہی حق. اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا وہی حق، ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے، ایک محاورتاً بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے تینوں عذر اڑا دیے. انہوں نے 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا، خوف میں جان کا خوف، بیماری کا خوف، یہ سارے خوف ہی ہیں نا، دشمن کا خوف، بغیر بارش کے. بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے، گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے، کچے راستے، کیچڑ، پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر کے، مراد یہ کہ یہ 3 تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ بارش ہو، خوف ہو، سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اثر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو
تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج تنگی باقی نہ رہے. دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا، انورٹڈ کاما. وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ ایسے ہی پہ کہندا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی. تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا. یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں. ظاہر کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا. یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے، بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے. پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی، اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو. یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے. اچھا اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے. بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے زور آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور اثر اول وقت میں پڑھی ہوگی. اچھا یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے. اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ایک قسم کی. زور آخری وقت میں اور اثر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ زور کے وقت میں ہوئی، اثر کے وقت میں. اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے. آپ 2:30 بجے زور کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں اثر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہیں. اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں. اور ایک ہے جمع تقدیم. جمع تقدیم یہ ہے کہ زور کے ساتھ ہی اثر ملا لی جائے. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی زور اثر کٹھی پڑھ لیتے. تو کیا مطلب ہے کہ بھی اثر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی. یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، انفی نہیں مانتے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زور کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ اثر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے. اب انفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، زور کا وقت داخل ہوا ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ زور کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر اثر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے. لاجیکل ہے، تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں، عمرہ بھی نہیں حاجی. جو میدان عرفات میں زور اثر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی زور کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے. تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں جو آپ نے تشریح کی ہے. ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے، وہ ثابت کریں گے. قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں. پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں. قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے، فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز. فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ زور اور اثر. اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز، تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے، تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں. ہاں 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے. ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں. اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو. پھر ذلت ہی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں. پھر تو
بھائی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ میں ہی نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے 3، 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے، کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے، تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں، اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں، تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے، نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں. جی تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے، ٹائم داخل ہونے والا، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازاں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائی، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جائے نا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے، نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے. اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے مسجد میں اور حضور کہیں گے ہن بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تہاڈے سے ثانی کرن لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے. یہ آسانی ہے مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی زہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی عصر کے ساتھ زہر، لیکن پہلے زہر پڑھنی ہوگی پھر عصر، وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی. اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل ہوتے. جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں. حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہے. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے، میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی، سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر، کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی ہے روایت، اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے، بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے، کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے، نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی، البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر، میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر، وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا، اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آئے ہیں تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں، یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں، یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا. چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے، جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو، مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا، کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں، یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں، امام عبدالرزاق کی شکل میں، امام حاکم کی شکل میں، امام نسائی کی شکل میں، امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا، لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے. پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے، لیکن ضد آ گئی نا جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے، انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ، اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا، اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے، ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل، ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے، جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے، بارش کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے، ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی، اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں. دیکھ لیں، لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں، ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے، میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ، یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے، میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی بھی تھی اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا، تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2، باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا، مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے. میں نام نہیں لیتا پھر وہ پرسنل ہو جائے گا، سب کو پتا ہی ہے، اہل حدیث کو تو پتا چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی تو میں نے ان سے، ویسے جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا، ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے، انجینئر ہے، تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں، تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے.
پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے، اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں اور بارش میں بھی، یہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے، کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں، مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھئی یہ بھی ایک سنت ہے. پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تو جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا، آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہیں. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا، وہ نہ کرنا ہے ہو جائے گا، نہیں نہیں اے کوئی نہیں ثابت، اینج نہیں ہوندا. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا، تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے. تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا، ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے، آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے پھر. میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں لیکن امت، وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے، انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے، اور خود لے رہے ہیں. جو میں غدیر خم کی حدیث قرآن و اہل بیت جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں، اس میں زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا، حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا، نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے. یہ توحید میں سے سیکھا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے. یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس، اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تم جو حنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے؟ کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی؟ نہیں، قرآن کا فہم تھا انہیں. وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر 3 اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں تو پھر تو آپ کو 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اور یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک غریب اتو بدتمیز. اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جاہل ہے، ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا، ویسے ہمارے سے کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہوئی، انہیں تو پتا ہوتا ہے یار اس کو کیا پتا، یہ بیچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، لگتا ہے کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا، چھوٹے سے بچہ، پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں، اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے، تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا، ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اردو داڑ تھلے ان بچے تو انہوں کہنے کے نمازیں جمع کروں گا. اب آگے کس کی جرت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے، تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں، تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں، اس کی مزید ایکسپلینیشن، تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن، اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے.
بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری، یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے۔